ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے قاسم اور سلیمان صاحب کا امریکہ کا دورہ. کل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے خبروں کا حصہ ہیں, بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن ملاقاتیں انہی تمام شخصیات سے ہو رہی ہیں جو ماضی میں فری عمران خان کی ٹویٹس کر چکے ہوئے ہیں. کوئی نئی ملاقات آج سچ ابھی میری نظر تو نہیں گزری, میں بھی آپ کی نظر سے گزری ہو. سر ذرا اس پہ روشنی تھوڑی فرمائیے گا کہ کیا پاسبل ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد کوئی پریشر بڑھے پاکستان کی حکومت پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا ہیومن اینگل سے معاملات کو دیکھیں. وہ عمران خان کے بیٹے ہیں, ان کو یہ حق تو حاصل ہے کہ اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ کوششیں کریں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ وہ پاکستان نہیں یعنی آئے نہیں ہوں, لیکن انہیں آنا چاہیے تھا. ایک وہ امریکہ کے بعد کا ہے ان کا پلان, کہ امریکہ کے بعد. ہاں, وہ احتجاج کے حوالے سے اب وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے جب فیلڈ مارشل گئے تھے تو انہیں لنچ پہ کس نے بلایا تھا؟ امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا تھا. ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے. تو رچرڈ گرینیل کی یا ولسن کی یا ان لوگوں کی پوزیشن تو وہ نہیں ہے جو ٹرمپ کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان بحیثیت اسٹیٹ ٹی کے امریکہ کے ساتھ بہت سے معاملات میں ایک ساتھ رہا تاریخی طور پر, لیکن جب فیصلوں کا وقت آیا تو پھر پاکستان نے اپنے طور پر فیصلے بھی کیے, یعنی ایٹمی دھماکے یا اس طرح کے بہت سارے معاملات پریشر آتا ہے, لیکن پاکستان اس پریشر کو لیتا نہیں ہے. اب عمران خان یعنی جب بھٹو صاحب جیل میں تھے تو وہ تو اس سے پہلے تو اسلامی سربراہی کانفرنس بھی لاہور میں ہوئی تھی, اور بہت اثرات تھے معمر قذافی کے, یاسر عرفات کے, ایدی امین کے اور لیڈرز جو تھے, اور انہوں نے بہت مطلب ہے انہوں نے, لیکن پاکستان نے اس دباؤ کو بھی نہیں لیا تھا. تو تاریخی طور پر پاکستان اس طرح کے دباؤ کو لیتا نہیں ہے. گو کہ نواز شریف جب اٹک قلعے میں تھے تو فرینڈلی جب سعودی عرب نے مشرف کے ساتھ معاملات طے کیے تھے تو نواز شریف کو جانے دیا گیا تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا نواز شریف والا فارمولہ آئے گا یا بھٹو والا فارمولہ آئے گا. البتہ ان کے بیٹوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہے تو اس حوالے سے کوئی بڑی خبر ابھی تک نہیں ہے, ابھی تک کوئی بڑی خبر نہیں آئی. البتہ عمران خان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ایک تو پتہ نہیں خان صاحب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی کل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں تاریخ کی سب سے مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. بھئی آپ تاریخ کی سب سے مشکل جیل نہیں کاٹ رہے ہیں, آپ اڈیالہ جیل میں 2 سال سے. خان عبدالغفار خان 30 سال جیل کاٹ چکے تھے, اور وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان, ہری پور, میاں والی اور کہاں پہ. جی ایم سید 20 سال جیل کاٹ چکے ہیں, ولی خان 14 سال جیل کاٹ چکے ہیں, آصف زرداری 11 سال جیل کاٹ چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان آفتاب شیرپاؤ 6 سال قید کاٹ چکے ہیں, بے نظیر بھٹو 3 سال اور نواز شریف 2.5 سال جیل کاٹ چکے ہیں, اور وہ جیلیں بہت سختی. چودھری ظہور الہی مت جیل میں. نواز شریف صاحب والی تو ریپورٹڈ ہے, وہ تو شہزاد صاحب نے بھی رپورٹ کی کہ 20 بندوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. ملاقاتیں ہوتی تھی, لیکن یہ بھی تو رپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی بیوی آخری سانسیں لے رہی تھی, ان کو بات نہیں کرنی تھی. ان کی اس بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو اس وقت سیاست میں بھی نہیں تھی, ان کے سامنے گرفتار کیا گیا. نہیں, وہ پی ایم ایل خود یہاں اسی کرسی پہ بیٹھ کے مانتی ہے کہ اس سے پہلے وہ سیاست میں تھی. لیکن تاریخی حقائق تو یہ ہے. اب وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اربوں کے کرپشن میں تھے. میں کوئی مسلم لیگی کارکن نہیں, نہ نواز شریف کا ترجمان ہوں, لیکن حقائق یہ ہے کہ انہیں عدالتوں نے, جن عدالتوں میں ثاقب نثار اور اعجاز الحسن جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تنخواہ پر کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, ہم تنخواہ پر پیسے نکال کے لاتے ہیں جن کے الیگیشن سے, یا تو لاتے ہیں ہمیں بھی بتاتے کہ یار یہ دیکھو یہ الیگیشن سے ہم پیسہ ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی کی بات ہے. ملک صاحب, یہ ان ملاقاتوں کا قاسم اور سلیمان صاحب کی ملاقاتوں کا امپیکٹ آئے گا, کوئی پریشر لے گی حکومت اسٹیبلشمنٹ, یا بس ہوا میں فوٹوز ہی ہیں صرف؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا پریشر وہاں سے آتا ہوا دکھائی دیتا نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا. وہاں کے جو لوگوں نے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ ملاقاتیں بھی ارینج کروائیں اور یہ ماحول بنایا گیا کہ شاید وہاں سے کوئی پریشر آ رہا ہے. دوسری, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں رانا صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں. جی پلیز. یہ جو اس ملک میں ایک اور جو ہے میرے خیال میں ہسٹری کو ذرا مسخ کیا گیا ہے کہ جی سیتا وائٹ اور جمیمہ کا جو معاملہ تھا وہ مسلم لیگ نواز نے اور میاں نواز شریف وغیرہ نے اچھالا تھا. شاید میں بھی ایک تاریخ کا, پولیٹیکل سائنس کا اور پاکستان کی صحافت کا ایک طالب علم ہوں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب ہوا کرتے تھے, یہ افضل خان صاحب کے بعد. جی یہ ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب نے بینر اور پوسٹر میاں والی میں لگوائے تھے. کیا نواز شریف کے کہنے پہ لگوائے تھے عمران خان صاحب کے معاملات کے حوالے سے, اور انہی کے ساتھ پھر عمران خان صاحب نے ٹکٹ بھی ان کو دی میاں والی سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. دوسری بات, عمران خان صاحب جب ڈائیورس دی تھی, اگر وہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی کبھی آپ ٹی وی پہ چلا سکیں تو اس میں دیکھیے گا
کہ میرے پولیٹیکل مصروفیت کی وجہ سے جمامہ کا پاکستان میں سیٹل ہونا مشکل ہو گیا اور ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. کئی الزام عمران خان صاحب کا نہیں تھا جی کہ میرے مخالفین نے مجھے تنگ کر دیا جمامہ بی بی کے حوالے سے. دوسری بات 1994 میں جو ہے وہ میاں نواز شریف افتتاح کر رہے تھے ملک صاحب یہیں پہ میرے نالج کے لیے پلیز ایڈ کر دیجیے شوکت خانم ہاسپٹل کا. جی سر میرے اور نالج اس کے سے لیے لے ایڈ کے کر دیجیے 2008 تک سر میری گزارش سنیے گا. جی میاں نواز شریف کی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو پارٹی میں آنے کی دعوت دینا. پھر 2008 تک میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ملک کی ترقی میں جو میاں نواز شریف کا کردار ہے یہ کسی کا اتنا کردار نہیں ہے. ان کو جمامہ یاد نہیں تھی اس وقت, ٹھیک ہے, سیتا وائٹ یاد نہیں تھی. کہتے نا کہ یار میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو نے میرے خلاف کمپین چلائی ہے. یہ کمپین ان کے حوالے جب کی گئی 2011 میں کہ نواز شریف کو اور زرداری کو گندا کرنا ہے, پھر ان کے پاس یہ منصوبہ تھا. اس سے پہلے یہ جفیاں ڈال کے کھانے کھاتے تھے 2008 میں. ملک صاحب یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ ایک الزام تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت پہ ہے نا کہ بی بی شہید والی فوٹوز ہیلی کاپٹر سے آل دیٹ, وہ الزام تو ہے نا. اس میں بھی آج تاریخ ہے, میں آپ کو کلیئرس دے دوں. جی یہ فوٹو کس نے گرائے تھے یاد ہے آپ کو؟ حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب جب کیمپین مینیجر تھے. بنی تھی سر سن لیں, اسلامی جمہوری اتحاد تھا, میری ساری نظروں کے سامنے ہے, ایک چیز سامنے ہے. اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور یہ جو تصاویر گرانے کی بات الزام لگتی ہے وہ کمپین کے ماسٹر مائنڈ حسین حقانی صاحب کو کہا جاتا تھا. کس حد تک درست ہے کس حد تک نہیں, لیکن اسی حسین حقانی کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا جو میرے خلاف ایک بھرپور میڈیا کمپین چلانے والا تھا. اینڈ شی اپوائنٹڈ حسین حقانی دی فرسٹ انفارمیشن سیکرٹری آف پاکستان وداؤٹ اینی سروس بیک گراؤنڈ. یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے. حسین حقانی سیکرٹری انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان. حسین حقانی کس کے کہنے پہ کر رہا تھا سر, یہ بھی تو سوال ہوگا نا. خود سے تو نہیں کر رہا تھا نا, گھر بیٹھے میں خود سے تو نہیں کر رہا تھا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا تھا سراج منیر اور بی بی کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں سراج منیر صاحب اور لوگ بھی انوالو تھے اس ملک صاحب جانتے ہیں سراج منیر بہت اہم کردار تھے اس زمانے میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حسین حقانی کو بی بی ساتھ نہ ملاتی, کہتی بھئی آپ نے تو یہ کام کیا ہے. یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. میں نہیں کہتا یہ گند نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر کسی ایک کے خلاف یہ لیکن اس سے سبق سیکھا سیاستدانوں نے, اگر نہیں سیکھا تو عمران خان نے نہیں سیکھا. سر ہوپ فلی وقت کے ساتھ وہ بھی سیکھیں گے. سر رانا صاحب, ملک صاحب تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حسین حقانی صاحب والا معاملہ جو فوٹوز والا تھا وہ بھی انہوں نے ڈیٹیل سامنے رکھی کہ جناب نیائی صاحب اللہ پاک غریق رحمت کرے, انہوں نے وہ پوسٹرز لگوائے تھے. فیئر انف, سورٹ آؤٹ سر اس کو کیوں نہیں کر رہے سیاستدان, سلوشن کی جانب کیوں نہیں جا رہے؟ یہ جنگ اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے. اب تو باقاعدہ لگتا ہے کہ یہ سیاست میں جو مخالفت تھی ساری زندگی ہم بھی رپورٹ کرتے رہے دیکھتے رہے, لیکن اب تو لگتا ہے کہ یہ ذاتی مخالفت ہے, کوئی دشمنی ہے, جنگیں ہیں کوئی ہو رہی. اچھا, منصور علی خان نے جب یہ تصویروں کے حوالے سے مریم صاحبہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے اپنے ابرو کو ہلاتے ہوئے کچھ اور کی اشارہ کیا تھا, حسین حقانی کا نام نہیں لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا؟ جی یاد ہے مجھے, کلپ بالکل یاد ہے, بڑا وائرل ہوا جی ٹھیک ہے نا, اس میں انہوں نے نام نہیں لیا تھا. چلیں بہرحال اب یہ ان کے کہنے پہ, وہ ہم نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. میں جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں جی ہاں, تو انہوں نے کہا تھا کن کے کہنے پہ, تو پھر ان کی زبان گونگ ہو گئی جی, ایسا ہی ہے, پھر لفظ غائب ہو گئے, میوٹ ہو گئی تھی. اینی وے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا ہوگا, میں کہہ دیتا ہوں. سر ملک صاحب آپ کہہ سکتے ہیں نا, آپ تو آج کل کہہ سکتے ہیں سر, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. ستے بھی ہے 100 میں نا, آپ کا تو ستے بھی ہے 100 ہے سر, تسی کہہ سکتے نہیں سر, نہیں دیکھیں اگر ماضی میں اسٹیبلشمنٹ میں غلطیاں کی ہیں, دیکھیں کسی نے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کو بھی کبھی نہیں کہا کہ غلطیاں نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کوئی فرشتی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جی, افراد ہوتے ہیں, افراد سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میرے خیال میں ہر کسی کو تسلیم کرنا چاہیے. ملک صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی غلطی ہے کہ نہیں, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی غلطی ہے یا نہیں, اس رجیم کے بعد ہم غلطیاں کاؤنٹ کریں گے؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر موقع پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے کی کوشش کی, لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ وہ قومی اداروں کو ٹارگٹ کر کے کوئی ایسے انقلاب برپا کر دیں گے, وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس ساتھ اجازت دیجئے کہ ان ڈیز ٹو کم کہیں نہ کہیں بیٹھ کر یہ سارے سیاستدان موجودہ کیوس سے پاکستان کو نکالنے کی بھی بات کریں. ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپوزیشن کا کام ہے اور مہنگائی کے اوپر احتجاج کرنا. ہم صحافی تو اپنے تئیں شور مچاتے رہتے ہیں, ٹیلی ویژن رپورٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن چھوٹا کریں بڑا کریں, لیکن اس ایشو کو ٹیک اپ تو کریں نا یار. مہنگائی کے اوپر کوئی احتجاج, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہاں پر تو پاکستان کی پالیٹکس ساری ریوالو عمران خان صاحب کے گرد کر رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.